میں جی 27 دسمبر 1962 کو پیدا ہونے والا ایک شخص ہوں جس کو زندگی میں مختلف آ، شاندار اساتذہ ملتے رہے. میں نے MBA کیا تھا جی. ڈیورنگ مائی MBA خالد ظہیر صاحب واز مائی ون آف مائی فیوریٹ ٹیچرز. میں ان کے منہ پہ بھی یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یو ور مائی فیوریٹ teacher as a human being there, but the worst teacher as, from the perspective of my of the subject that you taught. وہ ٹیچر تھے جو آ کے کیا کرتے تھے، یار یہ سبجیکٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں پڑھاتے ہیں. میں ان کو بعد میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ مجھے یہ بتائے کہ یہ جب آپ شروع کرتے تھے کلاس میں آ کے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا سبجیکٹ ہے یار یہ، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس پڑھنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کتنے موٹیویٹ ہوں گے اس بات کو سننے کے بعد. How would they feel? You know, this was quite strange. But anyway, what a wonderful person, what a human being. And یہ وہی چیز ہی اللہ تعالیٰ کس طرح سے کڑیاں ملتی ہیں. آفٹر مائی MBA آئی جوائنڈ اے بینک. پاکستان میں اس وقت بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتا تھا NDFC. اس کو میں نے جوائن کیا بیکاز آئی فیلٹ کہ مجھے بینکنگ میں جانا ہے. خالد ظہیر سے میرا بڑا کلوز ریلیشن شپ تھا، اور اس کے باوجود بھی بینکنگ میں چلا گیا کیونکہ میرا خیال تھا یہ تو زندگی کے معاملات تو اپنے طریقے پہ چلنے چاہیے. آئیڈیا میرا اس وقت ان کا بھی اور میرا بھی یہ تھا کہ سود کی نوکری غلط ہوتی ہے، لیکن ٹھیک ہے دنیا وہی جو ابھی بات آپ سے ہو رہی تھی شروع میں کہ وہ ایج ایسی تھی کہ جس میں یہ لگتا تھا کہ نہیں یار کریئر وی شوڈ بی مور پریکٹیکل، خام کا ریلیجن اس طرح کی چیزوں میں کیوں. اینڈ دین واٹ ہیپن واز کہ آپ کے اس اساتذہ میں سے ایک شہزاد سلیم میرے کزن ہے، ویری ڈیئر کزن آف مائن. ساری زندگی ان کے ساتھ بچپن سے، جس کو آپ لنگوٹیا کہتے ہیں نا جی وہ ہے. حالانکہ وہ اس سے بہت بالا تر ہے. میں تو اس طرح کا انفارمل آدمی ہوں کہ میں اس طرح سے لنگوٹیا اور یہ باتیں بھی ساری کر دوں گا، لیکن ہی از اے ویری ویری ڈیسنٹ اینڈ اے ویری سلجھا ہوا جس کو آپ کہتے ہیں. تو شہزاد میرے سے رابطے میں رہے بہت عرصہ. ان دنوں میں شہزاد واز مور انکلائن ٹورڈ ڈاکٹر اسرار، اینڈ دیٹ واز ٹو مچ آف اے فنڈامنٹلسٹ اپروچ ٹو اٹریکٹ می کہ یار یہ کیا چکر ہے یار مجھے اس طرح ہونا پڑے گا اگر میں ہو گیا مذہبی. تو اس طرح کے سوالات تھے بہت. مذہب مجھے ایز اے فلاسفی ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا تھا، یعنی ایز اے فلاسفی نہیں. جو ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی وہ ہے، میں بھی اپنی ارلی 20s میں ہی تھا اس وقت. تو بیکاز آف خالد صاحب جب میرے اندر شہزاد کی اور اس طرح کے لوگوں کو سے انسپریشن مجھے ملی اور میں نے یہ سوچا کہ یار کچھ ہمیں ٹھیک. اور پھر سب سے بڑی انسپریشن مجھے ملی اپنے اس بینک میں کام کرنے کے دوران. ایک میرے ڈائریکٹر تھے جن کو میں ڈائریکٹ رپورٹ کیا کرتا تھا. میں obviously no names should be taken over here, but he used to call himself an agnostic. He would say that I have my serious doubts. And then he would ask very pinching questions, lunch break ہو ویسے آ گیا ہوں میں کسی کام سے تو خام کا ریلیجن پہ گفتگو کر دیتے. Ultimately, I remember one day I said to him that I don't know about it. I mean, I'm just a Muslim because I was born a Muslim. So he said to me, and I always remember it whenever I recall these words. He said کہ میرے خیال میں a very smart young man, میرے خیال میں تم کو یا تو مذہب کو اتنی امپورٹنس دینی چاہیے زندگی میں کہ سمجھو، اور یا چھوڑو. پھر اتنا حوصلہ پیدا کرو کہ نہیں کرنا. اینڈ دیٹ ریئلی ہٹ می. اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں، اور پھر میں نے خالد صاحب سے رابطہ کیا. اب وہ رابطہ جو پیچھے MBA میں ہوا تھا اس کے نتیجے میں وہ واپس اجاگر ہو گیا. ان سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ میں یہ مذہب سمجھنا چاہتا ہوں، ریئلی سمجھنا چاہتا ہوں. ناؤ آئی ریئلی وانٹ ٹو بی ان دس. اس کے بعد خالد صاحب کے ذریعے سے جاوید صاحب سے ملاقات ہو گئی. شروع میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ رہا انڈر دی انفلوئنس آف شہزاد. پھر شہزاد ایک زمانے میں بالکل ہی واز ایٹ دا برنک آف بیت. وہ جو ڈاکٹر صاحب کی بیت کا طریقہ ہے وہ کرنے لگے تھے. تو میں نے کہا یار اس پہ میں تمہیں یہ سجیسٹ کروں گا کہ تم جاوید صاحب سے مل لو ایک دفعہ. تو اس کو پتا تھا کہ جاوید صاحب اس کے حق میں نہیں. وہ پہلے تو اوائڈ کرتا رہا.
لیکن پھر چونکہ اب میں بھی مذہبی ہو چکا ہوا تھا تھوڑا سا، تو میں نے بھی اصرار کرنا شروع کر دیا، میں نے اس کو تھوڑا زیادہ پریس کیا، الٹیمیٹلی وہ مل لیا، اور دین تھنگز ود ہم جس کے بعد جی میں المعرض میں کام کرتا رہا فار اباؤٹ 22 years انڈرسٹینڈنگ اسلام وچ انفارچونیٹلی گاٹ، ایک دوست کو میں نے کہا تھا کہ اس کو انہوں نے سنبھال لے، لیکن وہ کسی وجہ سے آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹس، اللہ تعالیٰ جو کام کیا تھا اس کو قبول کرے بس۔ انڈرسٹینڈنگ اسلام چلانی شروع کی، میں نے ایک سائٹ بنائی تھی understanding-islam.com، اور وہ ابھی پچھلے دنوں اس کا جو یہ ڈومین ایکسپائر ہوا، اٹ واز ناٹ رینیوڈ، تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دیٹ واز اے لاٹ آف ورک، 20 years کا کام تھا میرا، ہیں کچھ چیزیں اس میں سے جو بچی ہوئی ہیں، باقی ضائع ہو گئی ہوں گی، ٹیکسچولی ساری تقریباً بچی ہوئی ہوں گی، تو وہ کام کیا۔ آفٹر دیٹ تقریباً 1999 2000 یہ جو سال تھے، اس میں ایک اور پرابلم پیدا ہونی شروع ہو گئی، وہی ایک ایک سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا اپنے اندر، اور دو تین چیزیں ہوئیں، یہ اکٹھی ہوئیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن پہ ایکسپوجر بہت ہونا شروع ہو گیا، یعنی جاوید صاحب کی وجہ سے مجھے بھی لوگ بلا لیا کرتے تھے، اور سن لیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ ایک بڑی اسٹرانگ فکر تھی جاوید صاحب کی، اس سے جو کچھ سیکھا تھا وہ جب بیان کرتے تھے ہم، تو it was we used to get a lot of buyout in that. No problems in accepting what Javed Sahab said. اس وقت اتنی زیادہ انٹیگنزم نہیں تھی، تو ٹیلی ویژن پہ آنا بہت شروع ہو گیا۔ ٹیلی ویژن پہ آنے کے نتیجے میں مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں، میں وہ چیز نہیں ہوں۔ اور پھر ایک اور سوال پیدا ہو گیا، وہ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیوں نہیں اچھا ہوں میں، یعنی واٹ از رانگ ود می، واٹ شوڈ آئی بی ان ریالٹی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے اندر انٹیگریٹی نہیں ہے، یعنی آپ کو جو امپریشن میں دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ اتنی اداکاری زندگی دنیا سکھا دیتی ہے کہ آپ کو امپریشن کیسے دینا ہے، ٹھیک ہے جی، آئی کین گیو یو این امپریشن آف این ایکسٹریملی پائس اینڈ این ایکسٹریملی پرنسپلڈ پرسن، حقیقت میں تو میں نہیں ہوں۔ تو وہ جو اندر کا ویکیوم ہے وہ بہت اسٹرانگ فیل ہونے لگ پڑا مجھے، تو میں نے ٹیلی ویژن پہ آنے سے مجھے یاد ہے کہ اٹ واز سم ویئر اراؤنڈ 2006-7 میں بھی، ڈاکٹر منیر کے ساتھ میں اسی پروگرام کے بیچ میں لائیو پروگرام ہو رہا تھا، تو میں نے یہ کہا کہ یہ میں نہیں کرنا چاہتا آئندہ پروگرام، رمضان کے دن تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ کوشچن بھی وہ آیا تھا، کسی نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے میرے سے بریک میں یہ پوچھا کہ یہ سوال تم سے کر لوں میں، تو میں نے کہا کر لیں، وہ سوال تھا اباؤٹ اسموکنگ اینڈ آئی یوز ٹو اسموک، تو کر لیں سوال، میرا خیال ہے کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا جواب دو گے، میں نے کہا یہ دیکھتا ہوں ابھی، میں اس پہ سوچتا ہوں کیا جواب دینا۔ تو جب یہ سوال انہوں نے کیا تو میں نے اس پر لائیو ٹی وی پہ یہ کہا کہ میں خود سگریٹ پیتا ہوں، اس لیے میں اس کا جواب میرے سے نہ لیں، کسی اور سے لیں، کیونکہ ظاہر ہے میں جائز سمجھتا ہی ہوں تو پیتا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کہا نہیں، دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو، یہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو این امیج وچ از ناٹ ٹرو۔ اور یہاں سے پھر ایک اور چیز شروع ہوئی، اور وہ تھی میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، یہ 2005-6 کی بات ہے، کہ ہاؤ ڈو یو ڈیولپ کیریکٹر، واٹ از کیریکٹر، میں کیا کر سکتا ہوں کردار کی تعمیر کے لیے، مجھے کس طرح سے کام کرنا چاہیے، کیا چیز ہے جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، اسلام کا یعنی قرآن کا اور کردار کا کیا تعلق ہے، یہ والے ایسپیکٹ سارے جو تھے یہ میرے لیے بالکل نئی ایک اسٹڈی شروع ہو گئی تھی۔ اینڈ دس واز وین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں، مجھے ریلیجن پہ کام نہیں کرنا ہے، مجھے ریلیجن کی ایک آف شوٹ جو ہے کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی، وچ از ناٹ ایون ڈائریکٹلی ریلیجن کہہ بھی نہیں سکتے اسے، لیکن اس کے بغیر، یعنی میرا جو پوائنٹ آف ویو پیراڈائم میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کردار وہ ہے جو انسانی چیز ہے، اور ریلیجن ایک میچور مائنڈ کی ایکسیپٹینس آف اے پرٹیکولر فلاسفی ہے، کردار کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے، یعنی ہم کردار کی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے، ہم لوگوں کے کردار کو ایکچولی اپنی نارمز کی وجہ سے گڑبڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وداؤٹ نوئنگ دیم، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن وداؤٹ فلی ریئلائزنگ اٹ ہم اس میں خود رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ ہم بچوں کو یہ شروع سے سکھاتے ہیں کہ پریزنٹیبلٹی اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے، اور تمہیں پریزنٹیبل ہونا زیادہ ضروری ہے، اس کو میں اپنے پہلے سیشن میں
بیان کرتا ہوں اس طرح سے، بالکل شروع کے جو ہوتے ہیں نا جی، عام طور پہ انٹروڈکٹری سیشنز، ایک دو اس میں بتاتا ہوں کہ ایک ہے پرسنالٹی ایتھکس اور ایک ہے کیریکٹر ایتھکس۔ اصل میں ہماری زندگی ساری کی ساری پرسنالٹی ایتھکس کی ڈیولپمنٹ پہ گزرتی ہے۔ ہمیں ملنا کیسے ہے، ہمیں گریٹ کیسے کرنا ہے، ہمیں مسکرانا کیسے ہے، ہمیں ہاؤ شوڈ وی پریزنٹ اوور سیلف، دس از the more important thing for us. How should we be inside? We miss out on that. ہمیں کیا ہونا چاہیے اندر سے، ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے، ہم کسی کے بارے میں حسن زن یا بد زنی کیسے روکیں اپنے اندر سے، یہ جو ایسپیکٹس ہیں، یہ دیز آر دا وچ آئی فیلٹ were more important and were being missed out۔ ہم ایک لیکچر سورہ حجرات پہ دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں بد زنی نہیں کرنی چاہیے، کیسے نہیں کریں؟ ہاؤ ڈو وی ناٹ ڈو اٹ؟ تو میں نے پھر اس کی پوری ایک سیریز بہت، ویسے 2005 سے لے کے پھر ابھی تک میں وہی ڈیولپ کر رہا ہوں جی، پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر اور سمجھتا ہوں۔ اٹ اسٹارٹیڈ ود اسٹیون کوی کی وجہ سے، وکٹر فرینکل جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ ضرور اگر موقع ملے، نوشابہ سے میں ذکر کر رہا تھا، کتاب ان کی ہے، اس کا نام ہے مین سرچ فار میننگ۔ میں اس بھی مس کر گیا تھا جی، مینز سرچ فار میننگ، وکٹر فرینکل، VIKTOR FRANKL۔ یہ جو وکٹر فرینکل کی کتاب ہے، یہ ان میں سے بیسکس میں سے تھی جو میں نے اس وقت پڑھی، اینڈ دین آئی ریلی فیلٹ کہ یہ میری فیلڈ ہونی چاہیے۔ تو یہ میری زندگی کا ابھی تک کا سفر ہے۔ اور زندگی کے بارے میں میرا ایک نقطہ نظر یہ ہے، یہ اصل میں ایک ایسا سفر ہے جس کی کوئی ڈیسٹنی نہیں ہے اس دنیا میں، اس کی ڈیسٹنی کہیں اور ہے، لیکن اس کو ہمیں سفر کے طور پر ہی گزارنا ہے۔ کبھی ڈیسٹنی نہ بنائیں اپنی، اگر بنا لی تو زیادہ مشکل نہ پڑیں گی۔ میک اٹ اے جرنی، آلویز کیپ ورکنگ ایٹ اٹ ایز اے جرنی، سفر کے طور پر اس کو لیں۔ جب بھی کبھی سفر میں حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ لگے کہ جو میرا خیال تھا کہ مجھے حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا، تو اس کو اس سفر کی ایک مشکل سمجھیں۔ کئی دفعہ ہمیں اپنے، ابھی جب ہم آئے نا، تو جو اپنے یاسین بھائی نے ایک بڑا مزیدار واقعہ بتایا کہ سنو اسٹارم آ رہا تھا تو مجھے بلا لیا ہاسپٹل میں، وہ جو آدھا گھنٹہ جو لگتا ہے جدھر پہنچنے میں، اس کے لیے 3 گھنٹے لگ گئے۔ لیکن یہ پتا تھا، مطلب even if he was going at 5 miles an hour, think about it, he knew that it's a matter of just today. I mean ٹھیک ہے، یہ ختم ہو جائے گا، 3 گھنٹے لگ جائیں گے، 3.5 بھی لگ جائیں گے تو کیا ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، یہ اسٹرین جو ابھی پڑ رہا ہے آنکھوں پر ڈرائیونگ پہ، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ زندگی کی اپروچ جو ہے جی، مجھے یہ لگا کہ کیونکہ میں اس لحاظ سے بڑا سٹریس لینے والا آدمی تھا، میں اصل میں آئی ہیو بین اے گولڈ میڈلسٹ، nothing to be proud of. Seriously, I'm dead against the kind of education system that I came through. And I have been a gold medalist not because I deserved it, because I understood the system. That is why I got the gold medal. I mean, not a gold medalist in MBA. I was a gold medalist throughout my education career, except for my BCom class where I was second in the university. After my انٹرمیڈیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد، انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میں گیا تو مجھے اس وقت ہی پتہ چل گیا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ میں اس میں فرسٹ آ جاؤں گا۔ MBA میں جا کے میں نے کہا کہ میں کروں، کیوں کہا یہ اس لیے نہیں ہوں کہ میں بہت محنتی تھا یا بہت زیادہ عقل مند تھا یا بہت زیادہ شارپ تھا، اس لیے کہ مجھے سسٹم سمجھ میں آ گیا، یعنی یہ سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھے نمبر لینا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس وقت تو بالکل ہی نہیں تھا۔ اور ابھی بھی میرا یہ خیال ہے کہ ہم 10 سال ضائع کر دیتے ہیں صرف میٹرک میں پاس ہونے کے لیے۔ میٹرک میں پاس ہونا تو 3 مہینے 2 مہینے کی بات ہے ایکچولی، تھوڑا سا توجہ سے کر لیں، رٹا لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایسپیکٹ تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی وین پیپل ٹیل می، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم بڑی زیادتی کرتا ہے انسانوں کے ساتھ، تو یہ انفارچونیٹلی اس کو سامنے رکھ لیں اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، اب اس کے لیے کام نہیں کرنا۔ تو ایجوکیشن واز ون تھنگ دیٹ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن بیکاز اٹ ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن کیریکٹر۔ میرے لیے پیرنٹس اینڈ ٹیچرز، دیز آر دا ٹو انسٹیٹیوشنز دیٹ ڈیولپ کیریکٹر ڈائریکٹلی، تو اس لیے یہ دونوں میں نے پھر کام شروع کیا، ایجوکیشن اینڈ کیریکٹر ڈیولپمنٹ۔ تو یہ ہے جی جو میرا تعارف ہے۔